اس فضیلت کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو اس فضیلت کے بھی حقدار نہیں ہوں گے، بلکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی جواب دہی ہوگی. عام لوگوں کے لیے جو ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا. اس اعتبار سے دیکھیں تو علماء کی ذمہ داری، دین کو جاننے والوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی مسلمان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مذاہب سے بچا کر، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور بہت سارے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں جو باطل ہیں. اگر ان پر آدمی کی موت ہو گئی تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشگی کے عذاب کا شکار ہوگا. اللہ رب العالمین نے ان سے بچا کر ہم کو مسلمان بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس ایک نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں نہیں کر سکتے. سب کچھ لٹا دیں اللہ کے راستے. اب مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طبقات یا فرقے بن گئے. زبان رسالت نے کہا کہ 73 ہوں گے، 72 یعنی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چلے گی، ایک نجات کے راستے پر چلنے والی ہوگی. تو اب اس تناظر میں غور کیجئے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایسے مسلمان ہم بنے جو نجات پانے والے منہج اور طریقے پر چلنے والا ہو، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہو گئی. اگر یہ اس نعمت پر بھی غور کریں تو معمولی نہیں ہے. امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین کی 2 نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان میں سے میں کس کو بڑا مانوں اور شکر ادا کروں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی دیگر مذاہب سے بچا کر. دوسرے یہ کہ اسلام میں مجھے بدعات کے راستے سے بچا کر سنت کے طریقے پر چلنے والا بنایا. دونوں میں سے کون سی بڑی نعمت ہے میں نہیں کہہ سکتا. اگر ہم اور آپ اس نعمت سے بہرہ ہیں تو یقین جانیے ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اب ایسے میں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی. اس نعمت میں بھی اگر ہمیں علم اور شعور سے نوازا، اور خاص طور سے اگر ایک آدمی یہ توفیق پاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کے عالم بن جائے تو یہ اور بڑی نعمت ہے. جتنا زیادہ ہم کو اور آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہے، صحیح منہج توحید و سنت معلوم ہے، اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی نعمت. اسے معمولی نہ سمجھیں. اور اس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کے تمام انسانی طبقوں میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے. اور جب آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی سب سے اونچی ہے. میں جانتا ہوں اس مجلس میں علماء کی بھی ایک تعداد ہے اور ہمارے نوجوان بھائیوں کی بھی. دونوں سے میں کہہ رہا ہوں. علماء بطور خاص چونکہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں